بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں نجم الحسن باجوہ ہوں اور میرے پاس اس وقت سب سے باخبر لاہور میں سب سے باخبر صحافیوں میں جن کا نام آتا ہے میاں اسلم مراد صاحب، وہ بیٹھے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ خبریں چودھری پرویز الہی کی خبریں ان سے جو ہے نا وہ پورے میڈیا کو جاتی رہتی ہیں، ایکسکلوزیو سٹوریز کرتے ہیں اور آج بھی کچھ اہم ترین خبریں لے کر ہمارے پاس بیٹھے ہیں. ان سے بات کرنے سے پہلے، ڈسکشن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں چل کیا رہا ہے. ناظرین کرام، چل یہ رہا ہے کہ اس وقت جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے ایک تاریخی غلطی کی ہے اور اس وہ غلطی ان کے گلے پڑ گئی ہے. عمران خان کے پینترے نے ایسا کمال دکھایا ہے کہ چودھری شجاعت، آپ صحیح سن رہے ہیں، چودھری شجاعت عین موقع پر آ کر نیوٹرل ہو گئے ہیں. چودھری شجاعت عین موقع پر آ کر نیوٹرل کیوں ہوئے؟ عمران خان کے پاس گیم کیا ہے؟ گورنر پنجاب نے کیا غلطی کی ہے؟ کل چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا کل وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل ہونے جا رہا ہے؟ اٹ از اے بگ 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 کوشچن. کیا کل اس ٹائم جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کل اس ٹائم جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل ہو جائے گا؟ اسلم مراد صاحب کے پاس، میاں اسلم صاحب کے پاس، جو سینئر صحافی ہیں لاہور میں، ان کے پاس کچھ اندر کی خبریں ہیں، وہ جانتے ہیں. یہ جاننے سے پہلے، میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کو اسپانسر کیا ہے مکان انٹرنیشنل نے، جو کہ ایک بہت زبردست مال بنا رہے ہیں DH اسلام آباد فیز 2 کے اندر. ان کے کانٹیکٹ نمبرز میں یہ نیچے گیون ہے اور اگر آپ سیکیور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ DH کے اندر آپ ایک بہت شاندار مال ہے، شاید پاکستان کا سب سے منفرد مال ہے، یہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. میاں صاحب، کم ٹو دا پوائنٹ. خبر کیا ہے آج کی سب سے بڑی خبر؟ کیا یہ بتائیں بھائی جان. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ تحریک انصاف خوشیاں منا رہی ہے، چودھری پرویز الہی خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو آپ کے گورنر پنجاب ہیں اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ. وہ ہاتھ نہیں ہو جاتا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہو گیا، ان کے ساتھ ہو گیا ہاتھ. ہوا کیسے کہ انہوں نے کنڈی ڈالی کہ مچھلی جو ہے وہ شکار میں آئے گی، لیکن مچھلی نے وہ کنڈی بھی کھا لی ہے اور جو پکڑنے والا تھا اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے ہیں. یہ ہو رہا ہے اب تک جو ہے نا ان کے ساتھ. گورنر پنجاب نے اوبویسلی کچھ، میں کل جب آئی نا میاں صاحب، یہ گورنر پنجاب نے جب کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو میں بڑا حیران ہوا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. اب خبر بتائیں ہمیں، وہ انہوں نے وہ کس طرح سے گڑبڑ ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ بلا سکتے ہیں نہیں بلا سکتے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس پہ تو ووٹنگ نہیں ہونی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی ہے، یہ مجھے پتہ ہے. خبر آپ کے پاس موجود ہے، انہوں نے ووٹنگ کرنے ہے کیسے ہے یہ بتائیں ذرا. ہاں دیکھیں جی، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو خود اپنے دوست جو ہیں نا PDM کے، وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی معاف کیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ نہیں اس معاملے میں چل سکتے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. اس میں کون چودھری شجاعت حسین ان میں سب سے جو ہے وہ بڑے آدمی ہیں. چودھری شجاعت کے ساتھ پرائم منسٹر نے ملاقات کی، زرداری صاحب نے ملاقات کی، ان کے دوستوں نے ملاقات کی. انہوں نے کہا میں کوئی غیر قانونی جو ہے وہ کام نہیں. چودھری شجاعت نے آپ کو خود، شجاعت صاحب نے کہا، آپ کو خود بتایا انہوں نے؟ بالکل چودھری شجاعت نے بتایا. انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ کہنے والا کہ جی ادھر کے ارکان ادھر چلے جائیں. اگر 186 ووٹ ہوں گے PDM کے پاس تو وہ گورنمنٹ میں آ جائے، اگر نہیں ہے تو قانونی راستہ کہ پرویز الہی کو حکومت کرنے دے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو اسمبلیاں توڑ دیں. اس کا مطلب ہے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو پہلے تو ایک جو ہے وہ ان کی 9 بال پہ جو ہے وہ خان صاحب کو رسپانس مل گیا کہ یہ فارغ ہو گئے. دوسری جو بڑی چیز ہوئی ہے ان کی طرف سے، PDM کی طرف سے، کہ آپ دیکھیں بدحواسی دیکھیں کہ عدم اعتماد بھی جمع کروا دی، اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ دیا، اجلاس بھی طلب کر لیا، سارے کام کر لیے نا. تو تیسرا اجلاس بلا لیا. ابھی ایوان اقبال کا اجلاس جو ہے میں چیلنج کرتا ہوں، جو ایوان اقبال میں اجلاس ہوا تھا اس کو ابھی تک منسوخ نہیں کیا گیا، وہ بھی چل رہا ہے. جو انہوں نے اجلاس جو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ ناظرین کرام، میاں اسلم مراد صاحب بہت اہم خبر دے رہے ہیں. دیکھیں ہوا یہ، اب یہ ٹیکنیکلی سمجھیے گا بات کو، ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اس پہ، کہ ایک اجلاس میاں صاحب انہوں نے بلایا تھا خاص طور پر ایوان اقبال کے اندر، یہ بجٹ شجٹ کے جو بھی انہوں نے معاملات تھے، ایک وہ اجلاس، اس اجلاس کو جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اس کے بعد انہوں نے ختم کر کے، انہوں نے کہا تھا ختم کر دیں، انہوں نے اپنا ایک اجلاس بلایا تھا جو کہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت جاری ہے. اب یہ 2 اجلاس آپ سمجھیں کہ کنٹینیوس ہیں، جو کہ اول سے ہی گورنر صاحب کا غیر قانونی کام تھا. اب تیسرا جو غیر قانونی کام بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیسرے اجلاس کے لیے کہا جا رہا ہے، جو کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. اس بات کے اوپر جو قانونی ماہرین ہیں اور جو لوگ ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹھوکائی بھی کیا ہے ان کی. نجم بھائی، آپ کے جو ویورز ہوتے ہیں نا بڑے پڑھے
لکھی ہیں. تو میں ٹیکنیکلی بات بتا دوں کہ اجلاس دو طرح سے بلایا جا سکتا ہے. ایک تو پنجاب حکومت سمری موو کرے, لا ڈپارٹمنٹ میں جائے, لا ڈپارٹمنٹ سے گورنر کے پاس جائے, گورنر پنجاب اجلاس کال کر لے, اور وہ اجلاس منسوخ بھی گورنر پنجاب ہی کر سکتا ہے. ایک اجلاس وہ ہے جو ممبران جو ہیں وہ 1/3 اراکین جو ہیں وہ لکھتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی اجلاس بنائیں, قانون سازی ہونی ہے. تو یہ جو اس وقت اجلاس چل رہا ہے نا, یہ والا اجلاس ہے, یہ اراکین نے بلایا. اس کو نہ گورنر پنجاب کینسل کر سکتا, نہ پنجاب حکومت کینسل کر سکتی ہے. ہوگا کیا, یہ اجلاس کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اب آئین کہتا ہے کہ آپ اجلاس ہو رہا ہو تو اجلاس پہ اجلاس نہیں بلا سکتے. اب انہوں نے ایوان اقبال والا اجلاس بلا لیا, چلیں کوئی بات نہیں, رولا پڑ گیا, عدالت میں کیس ہے. انہوں نے تیسرا اجلاس بلا لیا, خصوصی اجلاس کے جناب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے. ایک اجلاس نہیں, 2 اجلاس نہیں, 3 اجلاس, اوپر سے عدم اعتماد بھی جمع کروا دی. تو یہ جو ہوتا نہیں ہے کہ بالکل پریشان ادھر ہاتھ مار رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے, یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور بڑی تاریخی ان کے چھترول ایسی ہونی ہے کہ یہ یاد رکھیں گے. اب یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں نا, دس از ویری ڈفرینٹ. آپ دیکھیں جو میاں صاحب بتا رہے ہیں, اب یہ نیوز فرام دا ہارسز میں ہوتا ہے. آج میری اسپیکر صاحب کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ ملا ہوں, اور ہم زمان پاک بھی میں گیا ہوں, میں وہاں پر بھی چیزیں دیکھ کے آیا ہوں. میاں صاحب پورا دن سے زمان پاک کے اندر تھے. میاں صاحب چودھری شجاعت سے بھی ملے ہیں. لہٰذا یہ جو کنکلوژن ہم یہاں پہ ڈرا کر رہے ہیں نا, ویسے تو پریڈکٹ کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے پاکستانی سیاست کو, ہم وہ پریڈکٹ نہیں کر رہے, لیکن جو صورتحال ہے نا ہم وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال ہو جانی ہے. اور میں اب آپ کو ایک خبر دے دوں, خبر یہ ہے کہ 26 تاریخ کو اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں. ایسے ہی ہے جی, 26 کو اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں. دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں. ہوگا یہ کہ 23 کو جو ہے جو جمعے کو اجلاس ہوگا, 23 کو جو اجلاس ہوگا, پی ٹی آئی جو ہے وہ پلان یہ کر رہی ہے کہ اس اجلاس میں ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کر دیں گے. اسپیکر ان کا ہے, وہ نہیں بیٹھے گا, ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے, وہ نہیں بیٹھے گا, پینل آف چیئرمین نمبر 1 2 3 4 سارے ہی ان کے ہیں. تو ایک نہیں ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا, تیسرا نہیں ہوگا, چوتھا نہیں ہوگا, کوئی تو بیٹھے گا نا, صدارت کرے گا. اس نے جب صدارت کرنی, انہوں نے کہا لاؤ بھی عدم اعتماد. اس میں 186 ووٹ کس نے پورے کرنے ہیں؟ نون لیگ نے کرنے ہیں, پیپلز پارٹی نے کرنے ہیں, ان کے اتحادیوں نے کرنے ہیں. تو کہاں سے کریں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. اب دیکھیں ہوگا کیا, یہ کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر اجلاس نہیں آ رہا, نہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا. اب ہوگا یہ کہ اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروا دیں گے اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب یا پینل آف چیئر. اور اس ووٹنگ میں چونکہ نون لیگ کے پاس وہ بندے پورے نہیں ہیں تو وہ ہو جائیں گے, وہ ووٹنگ جو لوگ ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے, تو وہ عدم اعتماد ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہائی چانسز ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور جب اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو نون لیگ عدالت کے اندر چلی جائے گی اور کہے گی کہ دیکھیں جناب, وہ تو گورنر صاحب نے کہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, انہوں نے تو وہ بلایا نہیں اجلاس اور نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروا کے اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے. تو جب یہ ہوگا تو معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا اور 15 20 25 دن 30 دن مل جائیں گے. اچھا, اس سے بھی پی ٹی آئی کو فائدہ ہے, اس سے بھی پی ٹی آئی کو فائدہ ہے. میاں صاحب اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے یہ بتائیں ذرا. دیکھیں جی, اس میں پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہے کہ 70-80 ارب روپے کے جو ہیں وہ فنڈز ایسے ہیں کہ جو ٹینڈر ہو گئے ہیں, ورک جو ہے وہ صرف الاٹ ہونا ہے, 15-20 دن جو ہیں وہ چاہیے. اگر مسلم لیگ نون کورٹ میں چلی جاتی ہے, وہ نہیں جاتی, پی ٹی آئی کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ جی اسمبلیاں نہیں توڑنے دے رہے کیونکہ گورنر تو سائن نہیں کرے گا, تو یہ 15-20 دن بھی مل گئے تو یہ ڈیولپمنٹ ورکس ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان خوش ہوگا کہ اسمبلیاں توڑنے کی جو ہے وہ بھیج دی ہے سمری. پرویز لائی جو ہے وہ ابھی وزیر اعلیٰ ہیں, 15-20 دن وہ مانگ رہے تھے, ان کو بھی مل جائیں گے. اور نون لیگ پھنس جائے گی کہ یار یہ ہم کر کے رہے ہیں, کورٹس کے رحم و کرم پہ چلے گئے ہیں, ہم نے تو یہ بھی کیا, تمام ان کے پلان جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے. تو ایسے میں کامیابی کس کی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی ہوگی. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جیسے بتا رہے ہیں نا, اس کی وجہ ناظرین کا نام یہ ہے کہ 15 جنوری کو ورک آرڈر نکلنا ہے. اور جب پہلا ورک آرڈر نکل جاتا ہے, یعنی کہ جو 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, وہ 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے حلقوں کے اندر اور ادھر اور یہ وہ سارے جو ہے نا وہ کروانے ہیں. تو آبویسلی اس کے اندر بہت بڑا اسٹیک کاف لیگ کا بھی ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں 186 رکن چاہیے, تو اس وقت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 190-92 اراکین ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ 190-92 میں سے اگر ایک بھی بندہ ٹوٹتا نا, تو شہباز شریف نے, زرداری صاحب نے درمیان میں بٹھا کے ایسے ہاتھ رکھنا تھا, یہ دیکھیں یہ مرد ہے, یہ ٹوٹ کے ہمارے پاس آ گیا, ایک بندہ نہیں ٹوٹا. ہاں, جیسے سندھ اس کے اندر آپ کو یاد ہے ویڈیوز نکلی تھیں اور بڑا کچھ ہوا تھا, ایسی ویڈیوز نہیں نکل رہی ہیں. اگر وہ دیکھیں نا اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ مومنٹم بلڈ ہو جاتا ہے, تو وہ ان کے پاس ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا, مومنٹم بلڈ ہوگا ہی نہیں. اور اگر ہو بھی جائے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ 10
جو ہے نا وہ اگر کاف کے بھی ادھر ووٹ ڈال دیں اور 186 میں سے 176 میں سے 175 بھی ادھر ووٹ ڈال دیں اور اگر پارلیمانی لیڈر نے کہا ہو کہ آپ نے ادھر ووٹ نہیں ڈالنا تو وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے, وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. تو بھائی یہ تو ناممکنات والی نجم بھائی آپ کے ویورز کو اور آپ کو جاتے جاتے ایک اور اچھی خبر دے دیں کہ 26 اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ نون لیگ کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں میں ہیں, اور وہ صرف ان کا ایک شرط ہے کہ الیکشن آج ہوں, 4 دن بعد ہوں, 2 مہینے بعد ہوں, 6 مہینے بعد ہوں, ہمیں صرف بیٹ کے نشان والی ٹکٹ کی گارنٹی کر. ہاں ٹکٹ کے لیے. تو یہ سین ہے. یہ اب تک کی خبریں, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.